آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے قومی راجدھانی میں نئے دفاعی کمپلیکسز کا افتتاح کیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ نئے دفاعی کمپلیکس سے نیو انڈیا کے نظریے کو تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم کل شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی 21ویں میٹنگ کے مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند ہماچل پردیش کے 4 دن کے دورے پر گئے ہیں۔ سامان اور خدمات ٹیکس GST کونسل کی 2 روزہ میٹنگ لکھنؤ میں ہو رہی ہے۔ ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت 76 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 97.64% ہو گئی ہے۔ اور امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے ایک نیا 6 فریقی دفاعی اور سیکورٹی ساجھیداری گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں 011-239-7-8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نئے دفاعی کمپلیکس نیو انڈیا کے لیے ہیں اور ان سے فوج کو تقویت ملے گی۔ جناب نریندر مودی نے آج نئی دلی میں کستوربا گاندھی مارگ اور افریقہ ایوینیو میں دفاعی دفاتر کمپلیکسز کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رہن سہن اور کاروبار کرنے میں سہولت پر توجہ مرکوز کر کے جدید طرز کا بنیادی ڈھانچہ ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل وسطی تیار کرنے کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی نظریہ کار فرما ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دفاعی دفاتر کمپلیکسز کا کام 24 مہینے کے بجائے صرف 12 مہینے کے ریکارڈ وقت میں پورا کر لیا گیا۔ جناب مودی نے کہا کہ کووڈ-19 کے دور میں بھی مذکورہ پروجیکٹ سے سینکڑوں کارکنوں کو روزگار ملا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے 75ویں سال میں ملک کی راجدھانی کو سنوارا جا رہا ہے۔ ادھر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ وزیر اعظم کی کوششوں سے ہی مسلح افواج کی جدید کاری اور دفاعی شعبے میں آتم نربھرتا کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ شہری ترقیات کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ اگلے سال یوم جمہوریہ کی پریڈ نئے سینٹرل وسطی پر ہوگی۔ جناب پوری نے یہ بھی کہا کہ اگلے سال پارلیمنٹ نئی عمارت سے کام کرنے لگے گی۔ یہ نئے دفاعی دفاتر کمپلیکسز جدید طرز پر بنائے گئے ہیں۔ ان میں جامع سیکورٹی بندوبست کی اقدامات کے ساتھ ساتھ توانائی کی بچت کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ نئے دفاعی دفاتر کمپلیکسز میں وزارت دفاع اور فوج، بحریہ اور فضائیہ سمیت مسلح افواج کے تقریباً 7000 اہلکاروں کے لیے کام کرنے کی گنجائش ہوگی۔ ان عمارتوں کے بندوبست کے لیے ایک مربوط کمان اور کنٹرول مرکز قائم کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کی 21ویں میٹنگ کل تاجکستان کی راجدھانی دوشنبے میں ہونے والی ہے۔ یہ میٹنگ ہائیبرڈ شکل میں ہوگی، یعنی اس میں کچھ لیڈر ورچوئل طریقے سے اور کچھ وہاں موجود رہ کر اس میں شرکت کریں گے۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی وفد کی سربراہی کریں گے اور ویڈیو رابطے کے ذریعے سربراہ میٹنگ کے مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ادھر وزیر خارجہ ایس جے شنکر دوشنبے میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔
ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی یہ ایسی پہلی میٹنگ ہے جو ہائیبرڈ شکل میں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی چوتھی سربراہ میٹنگ ہے جس میں بھارت شنگھائی تعاون تنظیم کے مکمل ممبر کی حیثیت سے شرکت کر رہا ہے۔ یہ سربراہ میٹنگ اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ تنظیم اس سال اپنے قیام کے 20 سال ہونے کا جشن منا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 4 دن کے دورے پر آج ہماچل پردیش پہنچے ہیں۔ وہ شملہ میں ایناڈیل ہیلی پیڈ پہنچے جہاں ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر، وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر، ریاستی وزراء اور بڑی تعداد میں اعلی اہلکاروں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ کل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے جو ریاست کے قیام کے گولڈن جوبلی سال کی یاد میں بلایا گیا ہے۔ سامان اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کونسل کی 45ویں میٹنگ لکھنؤ میں ہو رہی ہے۔ کووڈ-19 پھیلنے کے بعد سے جی ایس ٹی کونسل کی ایسی پہلی میٹنگ ہے جس میں کونسل کے ارکان میٹنگ کے مقام پر موجود رہ کر اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سبھی ریاستوں کے وزرائے خزانہ اس میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں مرکز اور ریاستوں کی سرکاروں کے اعلی اہلکار بھی شریک ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 76 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 64,51,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 38,303 مریض صحت یاب ہوئے اور شفا یاب ہونے کی قومی شرح 97.64% ہو گئی ہے۔ ادھر ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 30,570 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں سردست تقریباً 3,42,000 مریض زیر علاج ہیں جو مجموعی معاملات کا 1.03% ہیں۔ ادھر سرکار نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 76 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 65 لاکھ سے زیادہ ٹیکے جلد مہیا کرائے جائیں گے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے ایک نئی سہ رخی سلامتی ساجھیداری آکس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ اس کا اعلان برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اسکاٹ موریسن اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک مشترکہ خطاب میں کیا۔ آکس کی تشکیل کا مقصد بھارت بحر الکاہل خطے کو اور زیادہ محفوظ بنانا ہے۔ آکس کا پہلا پروجیکٹ آسٹریلیا کو ایٹمی توانائی والی روایتی ہتھیاروں سے لیس آبدوز بیڑے کے حصول میں مدد کرنا ہے۔ تینوں سربراہان مملکت نے اپنے اس ارادے کو دہرایا کہ وہ آکس کے ساتھ باہم مل کر اپنے حلیفوں اور گروپوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ چین نے افغانستان میں نئی عبوری طالبان سرکار کو مبارکباد دی ہے جس سے عالمی سطح پر اپنی سخت گیر سرکار کو تسلیم کرانے کی طالبان کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کابل میں چین کے سفیر نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے قومی راجدھانی میں نئے دفاعی کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ نئے دفاعی کمپلیکس سے نیو انڈیا کے نظریے کو تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم کل شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی 21ویں میٹنگ کے مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند ہماچل پردیش کے 4 دن کے دورے پر گئے ہیں۔ سامان اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کونسل کی 2 روزہ میٹنگ لکھنؤ میں ہو رہی ہے۔ ملک میں اب تک 76 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 97.64% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔